میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلے میں آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 114 اور 115 ان دو آیات کا انٹرپریٹیشن آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میرے ویڈیوز کے تازہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ تو ہم آتے ہیں 114 نمبر کی آیت۔ یہ بھی بڑی اہم ہے۔ یہاں پر بھی مذاہب کو قرآن نے کنڈیم کیا ہے۔ اس کو اپنے غور سے سننا ہے کہ قرآن کریم کس طرح سے بات کر رہا ہے۔ بڑا ہی عظیم انداز ہے، بڑا ہی بلند مقام کے اوپر، بلند سطح کے اوپر قرآن کریم بات کر رہا ہے۔ کہتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا۔ یہ چیز یہ جو قرآن اس آیت کے اندر کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا۔ اب الفاظ سن لیں قرآن کریم۔ ظالم کون ہوتا ہے؟ وہ جو چیزوں کو اس کے صحیح مقام پر نہیں رکھتا، اس کے جو مقام ہوتا ہے اس کو یا تو اس مقام سے بہت بلند کر دیتا ہے یا اس مقام سے ان چیزوں کو نیچے گرا دیتا ہے۔ اس میں ظلم کی ساری کیٹیگریز آ جاتی۔ کہتا اس سے بڑھ کر اور کون ظالم ہوگا جو منع کرتا ہے۔ کس بات سے منع کرتا ہے؟ رکاوٹ بنتا ہے کس چیز میں؟ کہ مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ اللہ کی مساجد میں اس کا نام لیا جائے، اس کے نام کا ذکر کیا جائے، اس کا نام کا تذکرہ کیا جائے۔ وسعی فی خرابیہا، وہ اس طرح سے کہ وہ اس میں خرابی پیدا کر کے، یہ خرابی پیدا جو کرتے ہیں اس کی قرآن نے بتایا ہے کہ وہ خرابی یہ پیدا کرتے ہیں کہ مساجد کے اندر خالص جو توحید ہے، جو اللہ کا کتاب اور اللہ کا جو ضابطہ ہے جو اس کی کتاب کے اندر بیان ہوا ہے، اس کو وہاں پر اس کی نشر و اشاعت میں، اس کی تعلیم اور تربیت میں جو وہاں سے ہونی چاہیے، اس کے سامنے وہ رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس طرح وہ اس نظام میں خرابی پیدا کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے یہ چیز؟ یہاں پر یہ چیز سمجھ لیں کہ مساجد کیا ہوتی ہے۔ یہاں پر ممن منع مساجد اللہ ہے۔ مساجد اللہ، مساجد جو ہے اس کا واحد ہوتا ہے مسجد۔ مسجد کی جمع مساجد ہے۔ تو مسجد کیا ہوتی ہے؟ زمین کا وہ قطع، یہ میری بات غور سے سمجھ لیں۔ یہ میناروں والی مسجد جو مذہب نے بنائی ہے، اس کو آپ مسجد سمجھ رہے ہیں، اس میں جو ورشپ ہو رہی ہے، یہ بالکل قرآن کی آئیڈیالوجی کے مطابق نہیں ہے۔ قرآن کریم جو مسجد یا مساجد کا کانسیپٹ دیتا ہے وہ تو بڑا ہی بلند پایا ہے۔ وہ تو حکومتی سطح کی ایک چیز ہے، ریاست اسٹیٹ کے لیول کی ایک چیز ہے۔ تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے یہ سمجھ لیں کہ مسجد کیا ہوتی ہے۔ وہ قطع زمین جہاں اللہ کا ضابطہ جو اس کے قرآن کے اندر ہے، ریاستی سطح کے اوپر، حکومتی سطح کے اوپر نافذ ہو۔ زمین کے کسی بھی قطع کے اوپر یا ٹکڑا کے اوپر اگر قرآن کی روح سے قانون بنا ہے اور نافذ ہے، وہ زمین کا قطع یا ٹکڑا یا وہ بیلٹ وہ مسجد کہلائے گی۔ اب سمجھ آ رہی ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ کہتا ہے یہ جو مسجد حرام اب سیکنڈ نمبر کے اوپر جو اسلام کا مرکز بننے جا رہا ہے،
وہ یثرب کی طرف اشارہ کر رہا ہے. مسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اقصی دور کو کہتے ہیں. تو یہ جو مکہ جو مرکز ہے، اس جو بیت اللہ ہے جہاں پہ، اس سے دور ایک اور اسلام کا مرکز بننے جا رہا ہے، ایک اور مسجد بننے جا رہی ہے. تو وہ مسجد اگر آپ ذہن میں رکھیں گے نا، میناروں والی، جس میں ایک امام ہوتا ہے کسی فرقے کا، وہ اس میں کوئی جمعہ کا خطبہ دیتا ہے یا اس میں وہ ورشپ کراتا ہے. قرآن اس مسجد کی بات نہیں کر رہا. پہلے وہ مسجد جو مذہب کی ہے یا فرقے کی ہے یا کسی مسلک کی ہے، وہ اس کو ذرا ایک طرف رکھیں. قرآن کریم مسجد سے کیا مراد لے رہا ہے؟ اب چونکہ مدینہ کو مسجد بننا تھا، یعنی اللہ کے نظام کا ایک محفوظ مرکز بننا تھا، ہیڈ کوارٹر بننا تھا، اس لیے وہ اس کو کیا کہہ رہا ہے کہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اس کو مسجد اقصی کہہ رہا ہے، یعنی دور کی مسجد، یعنی مکہ سے، بیت اللہ سے دور کی مسجد. اور انہوں نے روایات کی روح سے اس کا ترجمہ کر دیا یروشلم، اور یروشلم کو انہوں نے بنا دیا بیت المقدس، یعنی بیت اللہ کے مقابلے میں اس کو بنایا بیت المقدس. یہ تو یہودیوں نے بنایا تھا نا. یہودیوں نے جب روایات، اسرائیلی روایت وضع کی، تو انہوں نے بھی اس کی پیروی کر کے یروشلم کو بیت المقدس بنایا اور بیت اللہ کے مقابلے میں لے آئے، اور ترجمہ کر دیا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کا ترجمہ کر دیا کہ بیت المقدس، یعنی یروشلم. یروشلم کہے نا. اللہ نے کب کہا ہے یروشلم کو بیت المقدس؟ اللہ نے تو نہیں کہا یروشلم کو بیت المقدس. قرآن کے اندر اللہ نے حرم اس کو کہا ہے، مسجد بیت اللہ کو، مسجد الحرام، اس کو بیت اللہ بھی کہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کو مبارکن بھی کہا ہے. اور دوسرے نمبر پہ مدینہ کو کہا ہے، یثرب کو، جس کا پہلے نام تھا یثرب اور بعد میں مدینہ پڑا. تو یہ اس کا کہہ رہا ہے مسجد اقصی. تو یہ میں نے آپ کو محفوظ مثال سے سمجھایا ہے کہ مسجد سے مراد میناروں والی مسجد نہیں، زمین کا کوئی بھی حصہ جہاں پر اللہ کا قانون جو کتاب اللہ کے اندر ہے، مذہبی کتابوں کے اندر نہیں، اس کی روح سے جب بھی آپ اس زمین کے اس مخصوص حصے پر جب اللہ کا نظام آپ قائم کریں گے تو وہ مسجد کہلائے گا. اس زمین کے خطہ میں کوئی محفوظ مرکز، کوئی بلڈنگ بنائی جا سکتی ہے جو اس کے سیکریٹریٹ کا کام کرے گی، جو اس کے ہیڈ کوارٹر کا کام کرے گی، وہ بلڈنگ بھی ہو سکتی ہے. تو یہ چیز ہے، سمجھ آ گئی کہ مسجد سے کیا مراد ہے. اب یہ جو اسلام کی روح، قرآن کی روح سے جو ایک اسٹیٹ قائم ہوگی، جو ریاست بنے گی، جو ملک بنے گا، اس کا جو مرکز ہے وہ کون ہے؟ مسجد یا مساجد. کہتا ہے کہ ان مساجد میں جو کوئی شخص، جو کوئی قوم رکاوٹ بنے گی کہ اس میں اللہ کے قوانین جو ہیں وہ نافذ نہ ہونے پائے، یا نافذ ہیں تو ان میں کوئی رکاوٹ پیدا کی جائے، یا اس دین کے نظام میں وہ کسی خرابی پیدا کرنے کی کوشش کریں، تو کہتا ہے اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے. اب بات سمجھ آئی کہ قرآن کریم نے یہاں پر کیا کہا ہے؟ اب اس میں آپ کو سمجھ آ گیا کہ ظالم کون ہوتا ہے اور مسجد کیا ہوتی ہے. اور یہاں پر جو این یذکر ہے، یہ جو ذکر ہے وہ تسبیح والا ذکر نہیں ہے، وہ اللہ کے قانون کو پیش نظر رکھ کر ضابطوں کو امپلیمنٹ کرنا، یہ ہوتا ہے ذکر، تسبیح والا ذکر نہیں. انہوں نے تسبیحیں پکڑا دی. جب بھی قرآن میں ذکر آئے گا اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب بھی آپ کوئی معاملہ اس کو حل کرنے لگیں تو یہ دیکھیں کہ اس سے متعلق اللہ کے قوانین کیا ہیں، ان کو اپنے پیش نظر رکھنا اور ان قوانین کی روح سے اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا. تو اس کو قرآن نے ذکر کہا ہے. اب یہاں پر ذکر بھی واضح ہو گیا، اور جو خرابی پیدا کر رہے تھے وہ بھی میں نے بات بتا دی. تو یہ جب آپ پوری طرح اس کو سمجھیں گے تو اس آیت کے معنی پھر سمجھ آئیں گے. تو آگے کہتا ہے اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین. اب یہاں پر یہ چیز بتا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا حق نہیں ہے، یعنی یہ جو اس طرح کے ظلم کرتے ہیں، جو نظام میں رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. تو دین ایک نظام ہے نا، دین کا معنی ہی ہے اقتدار، حکومت، سلطنت، ریاست.
یہ سارے اس کے اداروں کا جو اس کی جو ایس او پیز ہوتے ہیں، یہ سارے اس کے رولز ریگولیشن جو اس کے اندر آ جاتے ہیں. تو اس کا معنی اقتدار بھی ہے، حکومت بھی ہے، طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے. یہ ساری چیزیں دین کے معنوں میں آ جاتی ہیں. دین کے یہ میننگز ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو کہتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں جو رکاوٹ پیدا کرتے ہیں الدین میں، یعنی دین کا جو نظام قرآن کی روح سے ریاستی سطح کے اوپر ان مساجد میں جو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہوتا، اس میں جو رکاوٹ بنتے ہیں، کہتے ہیں کہ ما کان لہم، ان کے لیے، ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان یدخلوہا، کہ وہ ان مساجد میں داخل ہوں. کہتا ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا، وہ تو اس نظام میں خرابی پیدا کرنا چاہتے ہیں، ان کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر داخل ہوں. کہتا ہے الا خائفین، ہاں ایک صورت ہے کہ وہ خائفین ہوں. کیا مطلب؟ ان کو یہ احساس جب ہو جائے کہ ہم غلط کام کر رہے ہیں، ہم دین کے نظام میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، دین کے نظام کے اندر، اس کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اس کی امپلیمنٹیشن کے اندر خرابی پیدا کر رہے ہیں، ہم ظلم کا کام کر رہے ہیں، ہم ظلم کر رہے ہیں، تو یہ چیز، ان چیزوں سے ہماری جو ہے وہ دنیا بھی خراب ہوگی اور عاقبت بھی خراب ہوگی. اس کا جو تباہ کن انجام ہے وہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. تو اگر ان کو یہ احساس ہو جائے تو پھر وہ داخل ہو جائیں، پھر وہ ان مساجد میں داخل ہوں جب ان کو یہ احساس ہو جائے. اگر ان کو یہ احساس نہیں ہے، وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم کر رہے ہیں اپنے مسلک اور مذہب کی روح سے ان مساجد کے اندر جو اپنی فقہیں اور شریعتیں اور اپنے مسالک پروموٹ کر رہے ہیں، وہاں پر اپنے اماموں کو کھڑا کر کے، اپنے خطیبوں کو کھڑا کر کے اپنے مسالک اور اپنے مذاہب کی جو ترویج اور اشاعت کر رہے ہیں، جو پروموشن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، دین کے نظام میں جو رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں، تو یہ بالکل ہم صحیح کر رہے ہیں. تو کہتا ہے کہ ان کو پھر یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ان مساجد میں داخل ہوں جب تک ان کو یہ احساس نہ ہو جائے کہ یہ وہ ظلم کا کام کر رہے ہیں، وہ دین میں خرابی پیدا کر رہے ہیں. جب یہ احساس ہوگا اور اس سے ان کو جب خوف ہوگا کہ یہ کام بہت برا ہے اور اس کا نتیجہ بھی بہت برا ہے، جب یہ احساس ہو جائے تو پھر وہ داخل ہو سکتے ہیں. یہ چیز آ گئی الا خائفین کے اندر. کہتا ہے کہ اگر ان کو یہ احساس نہیں ہوتا، اگر ان کو یہ خوف کا احساس نہیں ہوتا، وہ اسی طرح ہی اپنے مذاہب اور مسالک کے اوپر چلے جا رہے ہیں اور ان کو مساجد کے ذریعے پروموٹ کر رہے ہیں، وہاں پر اپنے امام اور خطیب کھڑا کر کے، وہاں پر اپنے خطبوں کے ذریعے سے، وہاں پر اپنی تقریروں کے ذریعے سے، وعظ و نصیحت کی محفلوں کے ذریعے سے، تو پھر کیا ہے؟ کہتا ہے کہ لہم فی الدنیا خزیٌ. کہتا ہے کہ پہلا تو یہ ہوگا کہ اس دنیا میں ان کے لیے ذلت اور رسوائی ہوگی. اب یہاں پر جو دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے یہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے ذلت اور رسوائی، خزیٌ کے الفاظ ہیں اور اس دنیا کی بات کر رہا ہے. لہم فی الدنیا خزیٌ، کہ ان کے لیے اس دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے. وہ ذلت اور رسوائی کیسے ہوتی ہے؟ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جب آپ مساجد میں فرقے پروموٹ کریں گے، اپنے اپنے مسلک کے امام کھڑا کریں گے، ان کے اپنے اپنے علیحدہ علیحدہ وہ مذہبی چیزیں ہوں گی، مسالک ہوں گے، ان کی روح سے ان کی پروموشن ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا کہ لوگ ڈس انٹیگریٹڈ ہو جائیں گے. کچھ لوگ ایک مسجد میں جائیں گے، ایک فرقے کے لوگ، پھر دوسرے فرقے کی مسجد میں وہاں پہ کچھ لوگ چلے جائیں گے، پھر تیسرے کسی مسلک کے فرقے کی مسجد میں چلے جائیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ لوگ مختلف فرقوں میں بڑھ جائیں گے، ڈس انٹیگریٹڈ ہو گئے، ایک دوسرے سے لڑیں گے. اس سے کیا ہوگا؟ ایک دوسرے کو قتل بھی کریں گے، کیونکہ کفر کے فتوے تو لگتے ہیں نا. پھر میں نے آپ کو بتایا کوئی فرقہ ایسا نہیں بچا جس کے اوپر دوسرے فرقے نے کفر کا الزام نہ لگایا ہو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرے کے اندر انٹیگریشن کا عمل بریک ہو جاتا ہے، ڈس انٹیگریٹڈ معاشرہ ہو جاتا ہے، منتشر معاشرہ. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ سماجی طور پر تو وہ کمزور ہو جاتا ہے، سیاسی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے، معاشی طور پر بھی کمزور ہو جاتا ہے. ان کی جو معیشت ہے، ان کی جو سیاست ہے، وہ کمزور، اس میں کمزوری آ جاتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے؟ معاشرہ ڈی اسٹیبلائز ہو جاتا ہے، معاشرہ اسٹیبل نہیں رہتا.
تو اس سے معاشرے کے اندر ایک انارکی پیدا ہو جاتی ہے، ان کے اندر ایک سٹینڈرڈ ہارمونی نہیں رہتی، ایک سٹینڈرڈ آئیڈیالوجی نہیں رہتی، لوگ ایک دوسرے سے لڑ رہے ہوتے ہیں، فرقوں میں پڑے ہوتے ہیں، عقل و فکر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اس سے پھر لوگوں کے اندر جہالت، توہم پرستی وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے، وہ ایک نیشن نہیں رہتے، جب ایک نیشن نہیں رہتے تو اس سے پھر وہ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، مردہ اقوام کی صفوں میں چلے جاتے ہیں، پھر وہ باقی جو بالا تر جو اقوام ہوتی ہیں ان کے وہ محکوم ہو جاتے ہیں، دوسری اقوام ان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، پھر یہ اپنی مرضی سے نہ کوئی اپنی حکومت چلا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے اپنا کوئی بجٹ بنا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے اپنی کوئی معاشی پالیسی یا اپنا کوئی بجٹ بنا سکتے ہیں، یہ پھر بالکل محکوم ہو جاتے ہیں، مغلوب ہو جاتے ہیں، دوسری جو قومیں ہوتی ہیں وہ ان کے اوپر غالب آ جاتی ہیں، ان کی آزادی، خود مختاری، سب چیزیں ان کی سلب ہو جاتی ہیں، یہ اپنی مرضی سے، آزاد مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتے، مقروض ہو جاتے ہیں دوسری قوموں کے، وہ پھر جس طرح سے چاہتے ہیں ان سے اپنی پالیسی بنواتے ہیں، تو یہ اپنی کسی چیز کے ریٹ بھی خود مقرر نہیں کر سکتے۔ یہ ہے خزیٌ لہم فی الدنیا خزیٌ، یہ میں نے اس کی چند مثالیں دی ہیں آپ کو، یہ ہے لہم فی الدنیا خزیٌ، اور آگے کہتا ہے کہ صرف اسی دنیا میں ہی نہیں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب عظیم ہے۔ اس دنیا میں تو وہ ذلیل اور خوار ہوتے رہے، لیکن یہ یہاں پر نہیں ہے کہ وہ ختم ہو جائے یہ سلسلہ ان کی ذلت اور خواری کا، جب آخرت آئے گی تو اس میں وہ عذاب عظیم سے دوچار ہوں گے۔ یہ عذاب عظیم کیا ہوتا ہے؟ یہ جو عظیم ہے یہ عزم سے ہے، عزم کا مطلب ہوتا ہے بیس، بنیاد۔ انسان کی بنیاد بیس کیا ہے؟ گوشت پوش کی، بونز، ہڈیاں، اسکیلیٹن، جس کے اوپر یہ ہمارا جسم جو ہوتا ہے وہ اس کے اوپر سٹیبل ہوتا ہے۔ اگر یہ بونز نہ ہو، یہ ڈھانچہ نہ ہو ہڈیوں کا، تو انسان سٹیبل نہیں رہ سکتا، ڈھیر ہو جائے زمین کے اوپر۔ تو کہتا ہے کہ عذاب عظیم، ایسا عذاب جو ان کی بنیادوں تک کو ہلا دے، ان کی بنیادیں تک ہل جائیں گی۔ جب بنیادیں ہی ختم ہو جائیں تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ مجھے بتائیں تو صحیح۔ تو یہ والا عذاب ہوگا آخرت میں کہ ان کی تو بنیاد ہی ختم ہو جائے گی۔ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے قرآن کریم کون سا لفظ کس جگہ پر لے کر آتا ہے اور کس انداز سے بات کو سمجھاتا ہے۔ یہ ہے جی خزیٌ، دنیا کے اندر خزیٌ اور آخرت میں عذاب عظیم۔ تو یہ آج ہم ایک ہی آیت کر پائے ہیں اس ویڈیو کے اندر، کیونکہ پھر ویڈیو طویل ہو رہا ہے۔ تو آگے ایک اور چیز آ رہی ہے جس میں پھر مذہب کو کنڈم کیا ہے قرآن کریم نے، اور بڑے ہی محسوس مثال دی ہے اس کے اندر بھی، تو وہ ویڈیو بھی بڑا قابل غور ہے۔ تو قرآن کریم کا اصول ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود جو ہیں غور و فکر کریں، اس سے آپ حقائق تک پہنچیں گے۔ شکریہ۔